جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلا جانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو بچہ بھی دارالمحمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں داخل ہوتا تو ابتدائی کلاس کو سامنے بٹھا کے علم و عمل کا پیکر، دنیا علم و عمل کا ایک عظیم نام حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس آیت کریمہ کو پڑھ کے آنے والے دین کے مسافروں سے پہلا خطاب فرماتے اور ان کی ذہن سازی فرماتے، انہیں یہ بتاتے کہ دین پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے جو پہلی حدیث روایت کی ہے، نقل کی ہے، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ بھی اس آیت طیبہ پڑھ کے اور اس حدیث مبارکہ کے ساتھ آنے والے طلباء کی ذہن سازی فرماتے اور انہیں یہ باور کروا دیتے کہ خبردار، دین اس لیے نہیں پڑھنا کہ لوگوں پر اپنا علمی رعب اور دبدبہ قائم کرنا ہے، دین اس لیے نہیں پڑھنا کہ لوگ کی توجہات تمہیں حاصل ہو جائیں، دین اس لیے نہیں پڑھنا کہ تم جاہل لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو یا علمی مناظرے کرتے رہو، بلکہ دین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضور ضیاء الامت بیان فرماتے کہ جو بندہ دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے مناظرے کرے گا، جاہلوں سے مقابلے کرے گا یا لوگوں کی توجہات حاصل کرے گا، تو ایسی نیت اور ایسے ارادے کے ساتھ دین پڑھنے والے کو اللہ کریم جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے دین پڑھنے والوں کو حضور ضیاء الامت اس طرح ان کی تربیت فرماتے تھے، اور آپ فرماتے کہ جب تم پڑھ جاؤ، تمہیں لوگوں سے واسطہ پڑے اور تم معاشرے میں جاؤ، لوگ تم سے سوال کریں تو پھر تکے سے جواب نہیں دینا، بلکہ جو پڑھا ہو وہ بتانا ہے، جو مستند حوالہ ہو وہ بتانا ہے۔ کیوں؟ اور آپ فرماتے کہ تمہاری اس بات میں کہ ہمیں کوئی علم نہیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ بندہ جتنا بھی پڑھتا پڑھاتا رہے، بعض علوم ایسے رہ جاتے ہیں جن کی ابجد تک بندے کی واقفیت نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ حضرت امام مالک کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ کے 4 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں۔ آپ فرماتے کہ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک بندہ آیا، دور دراز کا سفر کر کے سوال نامہ لے کے آیا اور آ کے حضرت امام مالک سے سوال کیا، حضور یہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ علم کا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، اگر آپ نے جواباً فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو اس بندے نے آگے سے سوال کیا، حضور میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، لوگوں کا ایک قاصد بن کے آیا ہوں، میں بتا کے آیا ہوں کہ میں امام مالک سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس جا کے ان کو کیا بتاؤں گا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم اپنے دوست احباب کے پاس واپس جاؤ، انہیں کہہ دینا کہ جو مسئلہ میں لے کر گیا تھا امام مالک کو اس کا علم نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی بات تکے سے نہیں بتانا، بلکہ اس بات کو ہمیشہ دلیل کے ساتھ بتانا ہے۔ یہ آپ کی تربیت کا ایک طریقہ تھا۔